پتہ ہے آپ کو کے پی کے میں اتنے بڑے بڑے علامے ہیں، اتنے بڑے بڑے علامے، لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی کیونکہ وہ پشتوں میں تقریریں کرتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں جامعۃ الرشید کے، ان کے سسر صاحب پٹھان عالم ہیں، اردو نہیں آتی ان کو، اتنے بڑے عالم کہ جب صحیح بخاری کا جب طالب علم تھے نا پرچہ دیا انہوں نے تو عربی میں پورے سارے جوابات لکھے. یہ کمال نہیں ہے، عربی میں تو لوگ لکھ سکتے ہیں، جوابات عربی میں اور شاعری میں. جتنے سوال ان سے پوچھے گئے صحیح بخاری کے پرچے میں، ہر سوال کا جواب شعر بھی اردو نہیں، بولو بھائی عربی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ایسے اساتذہ ہیں، ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں، لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی کیونکہ ان کے حلقے میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 2 وجہ سے، ایک تو میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، ویڈیو کو حرام کہتے ہیں. جب ویڈیو کو حرام کہیں گے دنیا کو کیا پتہ چلے گا آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کیا ہے؟ وہ تو محلے کے گاؤں کے 6 آدمی جو آپ کو جانتے ہیں بس وہی بیٹھیں گے. دوسرا، زبان اردو استعمال نہیں کر رہے، جس سے ان کا حلقہ کیا ہو گیا؟ محدود. تو میں ان سے کہتا ہوں یار اتنے بڑے بڑے علامے کے پی کے میں ہیں، یہ بیچارے اپنی صلاحیتوں کو چند لوگوں تک محدود کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. ان کی صلاحیت سے 4 آدمیوں نے فائدہ اٹھایا. بر صغیر میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ بہت بڑی آبادی ہے، یہاں اب بھی میجورٹی انگلش نہیں جانتی. ان میں کام کرنے کے لیے آپ کو اردو سیکھنا پڑے گی. تو میں جو پشتو بولنے والے ہیں یا بلوچی بولنے والے ہیں ان سے طلبہ سے میں کہتا ہوں یار اردو سیکھو. میں درس قرآن کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں نا طلبہ کو، ان کی اردو صحیح کرواتا ہوں. بولتا ہوں بھائی تم نے اگر پاکستان اتنی بڑی دنیا میں، بنگلہ اور یہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں، انڈین تو پوری دنیا میں ہے، پاکستانی پوری دنیا میں ہے، بنگلہ دیشی پوری دنیا میں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں اگر بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے تو آپ کو اردو، بولو بھائی، سیکھنی پڑے گی. تو ہمارے پٹھان شاگرد ہیں، وہ بے تکلفی میں کہتا ہوں بھائی اخپل طریقے سے تبلیغ نہیں کرنی ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کرو. تو زمینی حقیقت کو دیکھ کے چلنا چاہیے. اور یہ جدید وسائل اور ذرائع کا استعمال اگر ہم نے آج اگر نہیں کیا نا تو ہم بہت کل بھی آنا ہے ہم نے اسی طرف. ہم نے جب میڈیا کے بارے میں بات کی تھی نا شروع میں، ویڈیو بناؤ، اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا نہیں یہ حرام ہے. جو بہت سخت فتویٰ دے رہے تھے حرام ہونے کا، آج ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، خود ویڈیو بنا رہے ہیں. میں ان پہ طنز نہیں کر رہا، اچھی بات ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے. ان کو احساس ہوا کہ بھائی واقعی یہ ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، یہ جو ہے نا میڈیا کا مقابلہ میڈیا ہی کے ذریعے کرنا پڑے گا. میں نے ایک جگہ بیان کر کے 25 ٹی وی اپنے ہاتھوں سے توڑوائے ہیں. میں میڈیا کے اتنا خلاف تھا، سمجھ رہے ہو. میں نے 1996 یا 97 میں ایک جگہ بیان کیا تھا اور ٹی وی کے خلاف، ایسا جذباتی بیان تھا، 1996 کی بات کر رہا ہوں، کہ چوک پہ محلے والوں نے جو آگ لگائی ہے نا، ٹی وی کو جلانا شروع کیا ہے. میں نے منع کیا مزید مت جلاؤ، مجھے ڈر تھا کہ آبادی میں آگ نہ لگ جائے. ہم ٹی وی کے خلاف اتنے جذباتی تھے، لیکن ہم نے بھی یوٹن، جو اس وقت دنیا کا پتہ نہیں تھا، صرف کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے نا، صرف تقریریں سنی ہوئی تھی کہ اس سے یہ بے حیائی پھیل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈمکانا ہو رہا ہے. تو جب ظاہر انسان نکلتا ہے دنیا میں، دیکھتا ہے اور ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے تو پھر اس کا مائنڈ چینج ہوتا ہے. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ٹی وی میں جو ہے نا بے حیائی کا عنصر آج بھی زیادہ ہے، لیکن وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے. اگر پہلے یہ سب چیزیں دینداروں کے ہاتھ میں ہوتی تو اتنی بے حیائی نہ پھیلتی. پہلے جو ہے نا لوگ کہتے ہیں ٹی وی سے تبلیغ نہیں ہوتی، ویڈیو کیمرے سے تبلیغ نہیں ہوتی. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر ویڈیو کیمرے میں نہ آتے تو جو سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہوئے یہ ہوتے. یہ تو وہ مسلمان ہیں جو وہاں مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی ڈاکٹر ذاکر نائک کی سپیچ سے کتنے لوگ اپنی مسجدوں کے امام کے ہاتھ پہ جا کے مسلمان ہوئے ہوں گے، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں یار یہ سمجھ میں. تو بھائی یہ سب جو میڈیا ہے نا، اچھی چیز کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گا؟ خیر پھیلے گی. بری کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گی؟ شر پھیلے گا. آج کسی نے اعتراض کیا مجھ پر کہ یہ علماء نے جو گنجائشیں دی ہوئی ہیں نا، ان گنجائشوں سے تباہ ہو گیا معاشرہ. یعنی مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فتویٰ دیں ہر یہ حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اور ان گنجائشوں سے بڑا نقصان. پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ جب سعودی عرب میں نیا ٹی وی آیا
تو وہاں کے مفتی اعظم نے گنجائش کا فتویٰ دیا کہ ٹی وی پر اگر اچھا پروگرام دکھایا جائے تو جائز ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ عرب کلچر تباہ ہو گیا. یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس وقت فتویٰ دے دیتے بالکل حرام ہے, تو عرب میں آج جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ بے حیائی بولو بھائی نہ ہوتی. یہ بہت مضبوط دلیل دی جاتی ہے. اس کا جواب سنیں. سعودی عرب کے وہ مفتی اعظم اگر اس وقت ٹی وی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیتے نا, تو ٹی وی سے جو تھوڑی بہت خیر پھیلی ہے وہ بھی نہ پھیل. ٹی وی نے تو آنا ہی آنا تھا. ٹی وی تو بیوی کی طرح ہوتا ہے, شادی تو ہونی ہے نا. تو ٹیلی ویژن نے تو دنیا میں کسی فتوے کو فالو نہیں کرنا تھا, کیونکہ جو چیز بہت آسان ہوتی ہے نا, کسی بھی چیز کا ذریعہ ہوتی ہے, وہ لوگ اس کو لازمی استعمال کرتے ہیں.